ہی محدث سورتی جب پیلی بھیت شریف میں مدرسۃ الحدیث کی بنیاد ڈالنے لگے تو معلوم ہے کس سے بنیاد ڈلوائی؟ اعلیٰ حضرت سے. انہی محدث سورتی کی موجودگی میں اور بڑے بڑے محدثین اکابرین کی موجودگی میں اعلیٰ حضرت نے 3 گھنٹے جو تقریر کی پیلی بھیت میں مدرسۃ الحدیث کی بنیاد کے موقع سے کہ اللہ اکبر، علماء شش کرنے لگے، بڑے بڑے اکابرین سر دھلنے لگے. حضرات وہی شیخ المحدثین علامہ وسیع احمد محدث سورتی ہیں اور ان کے شاگرد رشید محدث اعظم ہند کی چھوچوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں محدث سورتی کو بار بار اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے سنتا. روزانہ درسگاہ میں 1 بار 2 بار 4 بار 10 بار محدث سورتی اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے، اعلیٰ حضرت کا چرچا کرتے، اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتے. تو ایک دن موقع محل دیکھ کر محدث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا کہ حضور آپ کے پیر و مرشد تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہاں؟ بالکل ہیں، لیکن آپ کبھی اپنے پیر و مرشد مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا اس طرح ذکر نہیں کرتے جس طرح بریلی کے امام احمد رضا کا کرتے. تو محدث سورتی کا جواب سنو، اپنے شاگرد رشید سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں پیدا ہوا تو مسلمان تھا، مولانا بنا تو مسلمان تھا، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا مرید بنا تو مسلمان تھا، لیکن جب سے اعلیٰ حضرت سے دوستی ہوئی ہے، یار زور سے بولو نا، اور زور سے بولو، کون کون کون؟ اعلیٰ حضرت، بولو نا زور سے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نہیں ہوگا اسے، میں بولوں اعلیٰ حضرت آپ بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، پیکر علم و حکمت، ماہی بدعات، قاطع کفر و ضلالت، رفیع الدرجات، حل المشکلات، جواب السوالات، عالم الحوالات، سید المفسرین، استاذ المحدثین، امام المناظرین، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، قائد فوج اسلام، دافع جوش اسلام، تاجدار اہل سنن، امام علم و فن، شریعت کے امام، طریقت کے امام، معرفت کے امام، حقیقت کے امام، عشق کے امام، اعلیٰ امام، اولا امام، بالا امام، اچھے امام، سچے امام، پیارے امام، ہمارے امام، تمہارے امام، دولارے امام، نیارے امام، آقا امام، ماوا امام، ملجا امام، سیدی امام، سندی امام، ملجائی امام، الحضرت، الحضور، القاری، المقری، الحافظ، القاری، الادیب، الخطیب، الطبیب، النقیب، الحکیم، العالم، الفاضل، الکامل، العارف، العاشق، المحقق، المدقق، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان. یہاں تو نعرہ لگانا چاہیے، بیچ مجمع سے کوئی مائیکا لال نعرہ لگانے جانتا ہے؟ کھڑے ہو کے ذکر ذکر خیر الانام کرتے ہیں، حشر کا انتظام کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا دور ہے حیدر، ان کے مسلک کا کام کرتے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو. فرمایا محدث سورتی نے کہ بیٹا اعلیٰ حضرت سے محبت ہونے کے بعد، دوستی کے بعد، ایمانی حلاوت، بولو نا زور سے. حضرات گرامی معلوم ہے وہی محدث اعظم نے دوبارہ پوچھا کہ حضرت کیا اعلیٰ حضرت کا مقام علم حدیث میں آپ کے برابر ہے؟ کس کے برابر؟ کس میں؟ علم حدیث میں.
मुहद्दिस आज़म के ज़हन में ये था कि पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े औलिया और अकाबिरीन और मशाइख अपने बड़े बड़े आखिरी तलबा को तलामज़ा को हदीस का दौरा के लिए मुहद्दिस सूरती की बारगाह में आते हैं। और मुहद्दिस सूरती वो शख्सियत और ज़ात है जो बुखारी शरीफ के हाफिज़ हैं, वो भी हाशिया के साथ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये पूछा मुहद्दिस आज़म किचौचबी ने कि क्या आला हजरत इल्म हदीस में आपके बराबर हैं, तो मुहद्दिस सूरती ने फरमाया हरगिज़ नहीं। क्या फरमाया? हरगिज़ नहीं। और फिर फौरन फरमाया शहजादे हरगिज़ नहीं से क्या समझे? फिर खुद ही फरमाया कि शहजादे अगर मैं पूरी जिंदगी आला हजरत की शागिर्दी करूं, आला हजरत से उम्र में बड़े हैं, बुखारी शरीफ के हाफिज हैं, मदरसतुल हदीस के शेखुल हदीस और बानी, बड़े बड़े अकाबिरीन वहां अपने तलामजा को हदीस के दौर के लिए भेजते हैं। क्या फरमाते हैं कि अगर मैं पूरी जिंदगी आला हजरत की शागिर्दी अख्तियार करूं फिर भी उनके पासंग बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस शम्त आ गए हो सिक्के बैठा दिए। टाइम हो गया, आखिरी बात अर्ज करके खत्म करूं बात। मौलाना नक्शबंदी बॉम्बे वाले, उनका जिक्र चल रहा था। बड़े वाली कामिल, करामतों के माहिर, उनकी हयात ही में, जिंदगी में ही उनकी करामत मशहूर हो गई थी। क्या कि जद्दा के साहिल पर रहते और एक पैर उठाते तो सीधे बंबई के साहिल पर रख देते। एक ही कदम में जद्दा से कहां पहुंच जाते? अरे बोलो ना, बंबई। आला हजरत ने मौलाना बुरहानुद्दीन से कहा बुरहानुद्दीन चलो बंबई चलते हैं, मौलाना नक्शबंदी से मिलकर आते हैं। इधर बरेली से निकले बंबई, आला हजरत मौलाना बुरहानुद्दीन के साथ पहुंचे। उधर मौलाना नक्शबंदी जो थे उन्होंने अपने खादिम खास से कहा बेटे आज बड़ा खास मेहमान आ रहा है, एक बड़ा आलिम आ रहा है, इतना बड़ा आलिम आ रहा है कि उनकी रिफात बुलंदी का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। जरा मेहमान आए, उनके लिए कहवा का इंतजाम करो, उनके लिए चाय का इंतजाम करो, उनके लिए शरबत का इंतजाम करो। अल्लाह अकबर कबीरा। वली रा वली में शनासत, लोगों वली को वली पहचानता है। अभी आला हजरत बम्बई उनके यहाँ पहुंचे नहीं हैं। आला हजरत ने कोई फोन नहीं किया, फोन का तो दौर ही नहीं था, टेलीफोन नहीं किया, टेलीफोन का तो दौर ही नहीं था। आला हजरत ने कोई इत्तला नहीं भेजी, बस बगैर बोले बरेली से बम्बई पहुंचे हैं। और अभी बम्बई पहुंचे हैं, हजरत नक्शबंदी की यहाँ नहीं पहुंचे हैं। नक्शबंदी उससे पहले खादिम खास से फरमा रहे हैं बड़े खास मौलाना आ रहे हैं, बड़े मौलाना आ रहे हैं बरेली से, चाय का इंतजाम, कहवा का इंतजाम, शरबत का इंतजाम रखो, तीनों चीज तैयार। आला हजरत पहुंचे तो उन्होंने खड़े होकर आगे बढ़कर आला हजरत को सीने से लगाया। जोर से बोलो लोगों, ऐसा वली जो जद्दा के साहिल पर हो और एक कदम बम्बई के साहिल पर रख दे और एक ही कदम में जद्दा से कहां आ जाए? बम्बई। अरे बोलो ना, जद्दा से कहां आ जाए? बम्बई। कितना बड़ा वली होगा आप लोग बता सकते हो? मैं तो नहीं बता सकता, आप लोग बता सकते हो? नहीं, ये उलमा नहीं, ऐसा कोई तराजू ही नहीं है, कोई मिजान ही नहीं है जो वली की विलायत को नाप सके, वजन कर सके। अल्लाह अल्लाह। जरा यहीं पर एक मिनट के लिए ठहरो। इतना बड़ा वली के एक कदम में जद्दा से बम्बई आ जाए, कितने बड़े वली होंगे? वो आला हजरत का खड़े होकर इस्तेकबाल कर रहे हैं, वो आला हजरत का आगे बढ़कर इस्तेकबाल कर रहे हैं, वो आला हजरत को सीने से लगा रहे हैं। अगर आजकल का चिपेदी का छोटा छोटा हजरत, छोटा छोटा मौलवी, छोटा छोटा मौलाना, चाहे वो अपना बन के आए या बेगाना बनकर आए, आला हजरत के खिलाफ बकवास करे, आला हजरत के खिलाफ तौहीन करे, आला हजरत की चुगली करे, आला हजरत की शान में गुस्ताखी करे, तो जूता चांदी पे बरसा के भगाओ। फिर ये भी मत देखो कि ये मजार वाला है, दाढ़ी वाला है, नियाज वाला है, फातिया वाला है।
अगर न्याज वाला, फातिहा वाला, टोपी वाला, चादर वाला, मजार वाला, खानका वाला पीर की शक्ल में, मौलवी की शक्ल में आला हजरत के खिलाफ बोल रहा है तो समझ लो ये पक्का राफजी होगा। अल्लाह की कसम इस दौर में कोई भी सुन्नी आला हजरत से बुग़्ज़ रख ही नहीं सकता है, आला हजरत से नफरत रख ही नहीं सकता है। अरे जब वाली आगे बढ़ के आला हजरत का इस्तेकबाल करे, आला हजरत का वली खड़े होके इस्तेकबाल करे, आला हजरत को अपने सीने से अल्लाह का वली लगाए, तो ये छोटे छोटे हजरत की औकात ही क्या है। हुब्बुहु अलामतिस सुन्नत व बुग़्ज़ुहु अलामतिल बिदअत। आला हजरत की मोहब्बत सुन्नियत की अलामत है और उनसे बुग़्ज़ बिदअती होने की पहचान है। लोगों, खुद भी आला हजरत का दामन थामो, अपने बच्चों को भी समझाओ, बताओ आला हजरत क्या है। आप नहीं बता सकते, इनके पास भेज दो, इनकी दरसगाह में भेज दो, इनकी उंगली थमा दो, इनकी खलवत में बैठा दो, इनकी जलवत में बैठा दो। अल्लाह की कसम याद रखो, आला हजरत का जाम इन्होंने आपको पिला दिया या आपके बच्चों को पिला दिया। जो आला हजरत की इश्क का, आला हजरत के इश्क का जाम पी ले, जो आला हजरत की मोहब्बत का जाम पी ले, जो आला हजरत की मोहब्बत को दिल में उतार ले, वो गुनहगार हो सकता है, वो सियाकार हो सकता है, वो खताकार हो सकता है, मगर दीनो मसलक का गद्दार नहीं हो सकता। और एक बात बताऊं, जो जितना बड़ा आला हजरत का आशिक होगा वो उतना ही बड़ा आशिके अहमदे मुज्तबा होगा, वो उतना ही बड़ा आशिके मदीना होगा, वो उतना ही बड़ा आशिके जार होगा। अगर आप चाहते हो कि सुन्नियत आपकी कायम रहे, आपका ईमान महफूज रहे, तो आप अपने दिलों में आला हजरत की मोहब्बत को उतार लीजिए और तय कर लीजिए कि आला हजरत ने जो फरमा दिया हमको उससे नहीं हटना है। आला हजरत ने जो लिख दिया हमें किसी भी हाल में उसको नहीं छोड़ना है। आपके पास, हमारे पास इतना इल्म नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है कि हम हर बात पे जाकर तहकीक करें। बस आला हजरत को आंख बंद करके मान लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। आला हजरत को अल्लामा नक्शबंदी ने उठकर सीने से लगाया। अब सुनिए, मुफ्ती बुरहान साहब क़िबला अलैहि रहमा फरमाते हैं कि तकरीबन दोनों बुजुर्ग मेरे सामने बैठकर 3 घंटे तक बातें करते रहे। कई घंटे तक? जोर से बोलिए। आगे हजरत बुरहानुद्दीन फरमाते हैं कि मैं अरबी भी जानता हूं, उर्दू भी जानता हूं, हिंदी भी जानता हूं। तीनों बुजुर्ग मेरे सामने ही बैठकर बातें करते रहे। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 3 घंटे हो गए और दोनों में से किसी की भी कोई बात मैं समझ नहीं सकता। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस शम्त आ गए हो सिक्के बिठा दिए। हजरत बुरहानुद्दीन फरमाते 3 घंटे के बाद आला हजरत उनसे इजाजत लेकर रुखसत हुए। मैं भी पीछे पीछे चल दिया, खादिम बनकर गया ही था। अभी चंद कदम आला हजरत के साथ चला कि मेरे दिल में ख्याल आया, ये इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, ये भी आला हजरत भी और हजरत नक्शबंदी भी, कि 3 घंटे तक बातें करते रहे। मैं कुछ नहीं समझा, आला हजरत समझते रहे, नक्शबंदी समझते रहे, दोनों ने क्या कहा दोनों जाने। मगर इतने बड़े वली की बारगाह में अगर आ गए हैं तो कुछ लेकर जाना चाहिए। हजरत बुरहानुद्दीन फरमाते हैं मैं फौरन लौटा और हजरत की बारगाह में पहुंचकर कहा, हजरत जल्दी से कोई एक नसीहत कर दीजिए, छोटी सी नसीहत, कि मुझे यहां भी काम आए और मरने के बाद भी फायदा पहुंचाए। लंबी चौड़ी नहीं, हजरत बड़े हजरत आगे आगे जा रहे हैं, मैं उनको छोड़ के आया हूं, बस छोटी सी नसीहत कर दीजिए जिससे मेरी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी सुधर जाए। मछलीपट्टनम के खुददार मुसलमानों, पढ़े लिखे मुसलमानों, वफादार मुसलमानों, आला हजरत के दीवानों, इतना बड़ा मजमा, इतने उलमा, आपको भी मैं यही नसीहत आखिर में करना चाहता हूँ। जो नसीहत हजरत बुरहानुद्दीन ने चाही हजरत नक्शबंदी से कि हजरत छोटी नसीहत हो, छोटी नसीहत हो, क्योंकि हजरत आगे आगे जा रहे हैं, मुझे उन्हीं के साथ जाना है, मैं उनको छोड़ के आया हूँ
اور نصیحت ایسی ہو جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. تو حضرت نقشبندی مسکرا کے فرماتے ہیں مولانا اگر نصیحت کی بات کرتے تو بس اتنی بات یاد رکھو کہ تم اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چلتے رہو. ایک جملہ 2 جملے کی نصیحت کی انہوں نے, اور نصیحت جو سننا چاہ رہے تھے انہوں نے کیا کہا تھا حضرات؟ ایسی نصیحت جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی, زور سے بولیے, دنیا و آخرت دونوں میں کام آئے. تو 2 جملے میں نصیحت کی حضرت نقشبندی علیہ الرحمٰن نے. کہا مولانا بس تم بڑے حضرت کے پیچھے پیچھے چلتے رہو. ایک جملہ, تم انشاءاللہ جنت تک پہنچ جاؤ گے. آج میں ان علماء کی موجودگی میں یہی نصیحت آپ کو کرتا ہوں جو حضرت نقشبندی نے حضرت برہان الدین سے کی تھی کہ بس آپ لوگ بھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چلتے رہیے, جنت تک پہنچ جائیے گا. اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلیے گا آپ تو وہاں آپ کو شریعت کا بھی جلوہ نظر آئے گا, طریقت کا بھی جلوہ نظر آئے گا, معرفت کا بھی جلوہ نظر آئے گا, حقیقت کا بھی جلوہ نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت کے مسلک میں اہل بیت اطہار سے بھی بے پناہ پیار ہے, صحابہ سے بھی اہل بے پناہ پیار ہے. اعلیٰ حضرت کے مسلک میں نہ حضرت امیر معاویہ کی توہین جائز ہے, نہ حضرت ہندہ کی توہین جائز ہے, اور اہل بیت پر تو سنی نثار. یہاں آؤ گے آپ تو اہل بیت کے بھی جلوے ملیں گے, صحابہ کے بھی جلوے ملیں گے. یہاں نہ افراط ملے گی نہ تفریط ملے گی. یہاں تم پھیری سے پاک مسلک آپ کو ملے گا. یہاں جلوے ہی جلوے ہیں, یہاں اعتدال ہی اعتدال ہے, یہاں بہار ہی بہار ہے, یہاں رونق ہی رونق ہے. یہاں قرآن کے جلوے ہیں, یہاں عقائد کی حفاظت ہے, اعمال کی ترغیب ہے. اللہ اکبر کبیرہ, مسلک اعلیٰ حضرت کو تھام لو. یہاں نیاز کا بھی جلوہ ملے گا اور نماز کا بھی جلوہ ملے گا. اعلیٰ حضرت بیمار ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اتنے بیمار ہو گئے کہ ڈاکٹر حکیم نے کہا حضرت آپ کو کم سے کم 1 مہینہ تک گھر میں بیٹھے رہنا ہے, حرکت نہیں کرنا ہے, کہیں آنا جانا نہیں ہے ورنہ زخم تازہ ہو جائے گا. انگوٹھے میں چوٹ آ گئی تھی. اعلیٰ حضرت نے کچھ نہیں کہا, دوائی لے لی, حکیم صاحب چلے گئے. ادھر اذان ہوئی. سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ حضرت تو اب گھر میں نماز پڑھیں گے, کیونکہ حکیم نے منع کیا ہے کہیں جانے کہیں آنے سے, ہلنے اور ڈولنے سے. اعلیٰ حضرت نے جب اذان سنی تو ہاتھ اور پیر کے بل مسجد کی طرف چل پڑے. زور سے بولو, اے چھوٹی چھوٹی بات پر نماز چھوڑ دینے والوں, نماز ترک کر دینے والوں, اللہ کی قسم اعلیٰ حضرت کی نماز اگر سمجھ لو نا, ٹائم نہیں ہے ورنہ کم سے کم 1 گھنٹہ اعلیٰ حضرت کی نماز کو آپ سنو نا تو آپ کی نسل بھی نمازی ہو جائے. اور جب لوگوں نے چلتے پھرتے لوگوں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت مسجد جا رہے ہیں, چل کر نہیں, ہاتھ اور گھٹنے کے بل, ہاتھ اور گھٹنے کے بل, تو فوراً لوگ کرسی لائے, کرسی میں بیٹھایا اور 4 آدمی کرسی کو پکڑ کے لے جا کر مسجد میں رکھ دیا. اور لوگوں نے فیصلہ کیا اب جب بھی اذان ہوگی حضرت کو کرسی میں بیٹھائیں گے اور لے جا کر مسجد میں رکھ دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اعلیٰ حضرت جب مسجد گئے نا, نماز پڑھنے کا جب وقت آیا تو اعلیٰ حضرت نے پھر گھٹنا نہیں دیکھا, پھر زخم نہیں دیکھا, پھر انگوٹھا نہیں دیکھا, پھر حکیم نے کیا کہا تھا نہیں دیکھا, فوراً کھڑے ہو کر نماز چالو کر دی. زور سے بولیے. 1 مہینہ تک آپ کو کرسی میں بٹھا کر مسجد لے جایا جاتا رہا اور آپ مسجد میں جا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے, جبکہ حکیم نے منع کیا تھا, ڈاکٹر نے منع کیا تھا. آپ اٹھے کٹھے ہو, آپ مضبوط اور تگڑے ہو, اس کے باوجود مسجد نہیں آتے, اس کے باوجود نمازی نہیں ہو. اللہ کی قسم ذرا سوچو, اعلیٰ حضرت بڑے کمزور ہو گئے تھے آخری وقت میں. رمضان کا مہینہ آ گیا, اگر بریلی میں رہتے تو روزہ رکھ نہیں پاتے, اتنے کمزور ہو گئے تھے. اعلیٰ حضرت نے گھر والوں کو بلایا اور کہا سنو یہاں گرمی بہت زیادہ ہے, کمزور میں بہت زیادہ ہو گیا ہوں, مگر یہ مت سوچو کہ میں یہیں رہوں گا اور روزہ چھوڑوں گا. حضرت پھر کیا کیجئے گا؟
روزہ رکھنے کی تو صلاحیت آپ کے اندر ہے نہیں، طاقت ہے نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھ کو نینی تال لے چلو. نینی تال کا موسم جو ہے وہ گرم نہیں ہے، ٹھنڈ ہے، اور میں وہاں آرام سے رمضان کا روزہ رکھ لوں گا. اللہ اکبر. صرف رمضان کے روزے کے لیے اعلیٰ حضرت بریلی سے نینی تال چلے گئے. اعلیٰ حضرت جب حج میں گئے تو بیمار پڑ گئے اور تقریباً 1 مہینہ تک بیمار رہے. بخار سخت چھوٹتا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت ایک دن خانہ کعبہ پہنچے. سبحان اللہ، خانہ کعبہ پہنچے. ابھی طواف کرنے کا ارادہ ہی فرما رہے تھے کہ بارش ہونے لگی، اور جیسے ہی بارش ہوئی اعلیٰ حضرت کو فوراً حدیث یاد آ گئی کہ جو بارش میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں میں نہاتا ہے. اعلیٰ حضرت بھول گئے کہ مجھ کو بخار ہے. اعلیٰ حضرت بھول گئے کہ تقریباً 30 دنوں سے میں بیمار ہوں اور مجھ کو نہانے کے لیے منع کیا گیا. فوراً آپ بارش میں بھیگتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے. جب اتنے بڑے نمازی تھے اعلیٰ حضرت، جب اتنے بڑے روزے دار تھے اعلیٰ حضرت، جب اتنے بڑے حاجی تھے اعلیٰ حضرت، تو پھر اعلیٰ حضرت کو اللہ نے انعام بھی دیا. اعلیٰ حضرت کا مقام بھی بڑھایا، مرتبہ بھی بڑھایا. اتنا مرتبہ بڑھایا حضرت رفیق ملت بھی فرما رہے تھے کہ میں مدینہ شریف گیا تو یوں جلوہ دیکھا اور یوں جلوہ دیکھا اور وہابیوں کا یوں طریقہ دیکھا اور یوں وطیرہ دیکھا، مگر اللہ اکبر کبیرہ. آؤ ذرا ایک آخری بات بھی سن لو. اعلیٰ حضرت جب روضہ رسول پر گئے ہیں تو عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، بریلی میں رہا تو آپ کی پہرے داری کرتا رہا، آپ کی عظمتوں پہ پہرا دیتا رہا، آپ کے چرچے کرتا رہا، آپ کا گن گاتا رہا، آپ کا نغمہ گاتا رہا، آپ پر مصطفیٰ جان رحمت پڑھتا رہا. یا رسول اللہ، اب تو آپ کے روزے پہ آ گیا ہوں، آپ کے دربار پہ آ گیا ہوں. اب آپ کو ماتھے کی آنکھوں سے جیتے جی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اعلیٰ حضرت کی تمنا، اعلیٰ حضرت کا شوق. عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا بددہا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ واللیل زلف دیکھنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ ید اللہ کا حامل دستہائے نبوت دیکھنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی حامل انگلیاں دیکھنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ ما زغل بصر والی آنکھیں دیکھنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہ حامل قدم ہائے رسالت کو دیکھنا چاہتا ہوں. مگر دن گزر گیا، رات گزر گئی، مصطفیٰ جان رحمت اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں دیکھ پاتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب ایک عاشق زار نے بارگاہ رسالت مام میں حضور کے روضے کے سامنے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو اللہ کا کرم ہوا. رسول اللہ کو پھر اعلیٰ حضرت نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھا تو پکار اٹھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اعلیٰ حضرت جب گئے تو اپنا جلوہ زیبا حضور نے دکھایا، اور ابھی بھی اعلیٰ حضرت پر ایسا کرم ہے کہ میں الحمدللہ 2013 ہی میں گیا، بار بار حاضری دی حضور کی بارگاہ میں. اور میں جب بھی گیا حضور کی بارگاہ میں گنبد خضرا کے نیچے، تو 1 2 نہیں درجنوں آدمی مجھ کو ارد گرد آس پاس وہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے ملے. ہزاروں اولیاء ہیں، اقطاب ہیں، اغواس ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، شورا ہیں، پوچھئے رفیق ملت سے. مگر یہ اعلیٰ حضرت کی محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ زندگی بھر عظمت رسالت پر
پہرا دیتے رہے اعلیٰ حضرت، تو اعلیٰ حضرت کو اتنا محبوب بنا لیا مصطفیٰ جان رحمت نے کہ آج بھی ہر دم ہر گھڑی کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ گنبد خضرا کے نیچے سامنے اور حضور کے روضہ پاک کے سامنے پڑھتا ہوا ملے گا کہ کعبہ کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، او کفے پا چاند سا دل پہ رکھ دو ذرا، دل کرو ٹھنڈا میرا تجھ پہ کروڑوں درود۔ حضرات یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کی محبوبیت کا علم ہے کہ ان کا سلام، ان کا درود کوئی نہ کوئی آج بھی گنبد خضرا کے نیچے ہر وقت گنگناتا ہوا مل جائے گا آسانی کے ساتھ۔ اللہ کرے آپ بھی وہاں جاؤ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے لوگوں، اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ایک عبقری شخصیت ہے، ایک عالمی شخصیت ہے، بارگاہ رسالت کی محبوب ترین شخصیت ہے، غوث اعظم کی نیابت کرنے والی شخصیت ہے، خواجہ اعظم کی نیابت کرنے والی شخصیت ہے، مخدوم اعظم کی ترجمانی کرنے والی شخصیت ہے، غوث اعظم کے ہاتھوں سنیت کا لگام رب کعبہ نے دے دیا۔ آپ اور ہم کو چاہیے کہ زندگی بھر مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتے رہیں، واللہ باللہ تاللہ اس مسلک میں افراط نہیں ہے، تفرید نہیں ہے، اس مسلک میں صرف قرآن و حدیث کے اجالے ہیں، اعتدال ہے۔ یہ مسلک سیدھے آپ کو دنیا سے لے جائے گا اور جنت تک پہنچا دے گا۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں اور ذکر خیر الانام کرتے ہیں، حشر کا انتظام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا دور ہے حیدر، ان کے مسلک کا کام کرتے ہیں۔ بندھا دادین وہ حاصل شد فراغ، وما علینا یا اخی الا البلاغ، بس بس خام اے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، نچار اسرا پڑا جانا۔ السلام علیکم۔